الحمد للہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جی، یہ والدین کے اصالِ ثواب کے لیے، شاہ صاحب کے لیے، ان کی اہلیہ کے لیے دار فانی سے چلے گئے۔ ان کے بچوں نے ان کی یاد میں ہم سب کو یہاں جمع کیا۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے، ان کے درجات اللہ بلند فرمائے، بیٹوں کو ساری زندگی اسی طرح اپنے والدین کو دعاؤں میں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے ہم والدین پہ کچھ باتیں سماعت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے عمل کے جذبے مانگتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اپنی عبادت کے ماں بعد ہم سے اس بات کا تقاضا کیا کہ تم والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ جس نے ماں باپ کو راضی رکھا اس نے اللہ کو راضی کیا، اور جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے اپنے اللہ کو ناراض کیا۔ آپ نشان لگائیے گا اس بیٹے پہ جو فرما بردار ہے، اور اس بیٹے پہ بھی نشان لگانا آپ کبھی بھی نہ بھولیے گا جو نافرمان ہے۔ آپ کو دنیا میں رزلٹ ملے گا۔ فرما بردار بیٹا جیے گا شان سے، مرے گا ایمان سے، اور جو نالائق ہوگا، نافرمان ہوگا، خدمت سے جی چرانے والا ہوگا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، اور جب داور محشر جو قیامت کا منصف ہے اس کے سامنے جائے گا تو سر پر عزت کی دستار نہیں ہوگی، بلکہ ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سیدھی سی بات ہے بھائی، اگر عزت سے جینا ہے تو ان بوڑھوں کی عزت کرو، اور اگر یہ ہم سے روٹھ کے چلے گئے تو عرش کا رحمان ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ پرانی کہانی ہے، آج سے تقریباً 1.5 اشرا، میں ایک سفر میں تھا تو مجھے سر راہ سڑک کنارے ایک بوڑھا ملا۔ خدا جھوٹ نہ بلائے تو اس بوڑھے کی عمر 80 برس تھی۔ دودھ کی طرح سفید داڑھی ہے، ہاتھ میں عصا، سر پہ کپڑوں کی گٹھڑی ہے، چلچلاتی کڑکتی دھوپ ہے۔ اس بوڑھے کا سارا بدن پسینے سے شرابور تھا۔ گزرتے میرے قدم رک گئے، میں نے انہیں اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ بوڑھا زخمی ہے، اور یہ زخم کسی پرائے نے نہیں اپنے نے دیے ہیں۔ الجھی باتیں تھی میری۔ میں نے کہا کہاں کے ارادے ہیں؟ انہوں نے مجھے منزل سے آگاہ کیا۔ میں نے کہا قریب لاری اڈا تھا، گاڑی پہ بیٹھ جاتے۔ آواز تھوڑی سی کمزور ہو گئی۔ مجھے کہتے میرے پاس کرایہ نہیں ہے۔ میں نے کہا بیٹے کو ساتھ لے لیتے۔ جب میں نے بیٹے کا کہا تو بوڑھے کا لہجہ ٹوٹ گیا، چھم چھم آنکھیں برسنے لگی، ہونٹ کپ کپانے لگے۔ مجھے رو کے کہتے مولوی صاحب آج بیٹے نے گھر سے نکال دیا ہے، والد کو نہیں بھائی، رب کی رحمتوں کو نکال دیا۔ یہ ناراض گئے تو عرش کا رحمان ناراض ہو جائے گا، اور اگر یہ راضی ہیں تو سونا رب راضی ہے۔ آپ نے علماء سے 1 بار نہیں 1000 بار یہ واقعہ سن رکھا ہے۔ تھوڑی سی آواز اور کم کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ تو فرمایا فلاں کسائی۔ آپ اس کا عمل ڈھونڈنے کے لیے اس کی دکان پہ آئے، اور اپنے بارے میں خبر نہیں دی کہ میں اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ اس کے مہمان بنے، اس کے گھر تک آئے۔ اچھا جب یہ گھر آئے تو ایسا نہیں ہوا کہ یہ نظریں چرا کے پیچھے حجرے میں چلا گیا ہو۔ عموماً جس طرح ہمارے رویے ہم بوتل برگر چھپا کے لے جاتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بیوی کی خدمت نہ کرو، ضرور کرو،
دیکھیے ہماری خاطر ماں باپ بہن بھائی سہیلیاں چھوڑ کے آتی ہے، اس کی خدمت ہمارے کندھوں پہ ہے، لیکن میرا کہنا ہے بھائی جنہوں نے پالا پوسا جوان کیا، ہمیں یہاں تک لا کے کھڑا کیا، انتہائی معذرت سے کہوں گا یار ان سے 100 روپیہ چھپا کے لے جاتے ہوئے کیا ہمیں شرم نہیں آتی؟ اس کی حیثیت ہی کیا ہے یار۔ خیر موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہم گھر میں داخل ہوئے تو میں نے کیا دیکھا، اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ لکڑیاں جمع کی، آگ جلائی، اس پہ ہنڈیا رکھی، اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا۔ جب کھانا تیار ہوا تو چارپائی پہ ایک نحیف سی بڑھیا تھی، اسے اٹھایا اور نوالے توڑ توڑ کے اس کے منہ میں رکھے۔ اس بوڑھی ماں نے کھانا کھا لیا تو وہ بڑبڑانے لگی، کچھ کہنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے یہ کون ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ میرے ماں جی ہیں۔ فرمایا یار یہ کچھ کہہ رہی ہیں؟ تو وہ زیر لب مسکرا دیا، کہتا ہے ماں کہتی ہے اللہ جنت میں تمہیں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمائے۔ تعجب سے کہتا ہے بھائی جان آپ ہی بتاؤ نا، کہاں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اور کہاں میں؟ طبیعتوں میں نشہ پیدا ہو جائے گا یہ جملہ سن کے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے میں تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ یہ خدمت کا صلہ ہے کہ جنت میں نبی کا پڑوس نصیب ہوا۔ زندگی میں قدر کرو بھائی، مرنے کے بعد ہم تو لکیر پیٹنے والے لوگ ہیں۔ دنیا سے رخصت ہوئے تو ہم ختم والے دن باقاعدہ جو ہے نا وہ تاکید کرتے ہیں کہ مہنگے سے مہنگا پھل لانا چاہیے۔ بھائی جان 2 ماہ پہلے ڈاکٹر نے بھی تو کہا تھا نا انہیں اچھی غذا کی ضرورت ہے، وہاں شاپر چھپا کے لے گئے اور آج مرنے کے بعد آدھی مسجد پھلوں سے بھر دی۔ ہم کہتے زندگی میں کھلاؤ نا یار، مرنے کے بعد قبرستان جاتے جوتے اتار کے جاتے، الٹے قدم آتے۔ یہ ادب ہم نے زندگی میں کیا؟ گالیاں دیتے رہے، برادری میں پرے، پنچایت میں رسوا کرتے رہے۔ ان کی قدر میرے دوست زندگی میں کرو، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ ایک بار آتے ہیں دوبارہ نہیں آئیں گے۔ آپ زندگی سے راستہ مانگو گے، زندگی راستہ نہیں دے گی اگر یہ ناراض چلے گے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے۔ میرا تعلق ایک دیہات سے ہے، میں والدین کی مثال بورڈ کے درخت کے ساتھ دیتا ہوں۔ ہمارے دیہاتوں میں جب لائٹ چلی جائے تو ہم چارپائی اٹھا کے بورڈ کے درخت کے نیچے آ جاتے ہیں۔ گنا ہوتا ہے، اس کے نیچے بیٹھنے والے آسودگی محسوس کرتے ہیں۔ ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس درخت نے اپنے اوپر کتنی دھوپ برداشت کی ہے، کتنی دھوپ برداشت کر کے ہمیں ٹھنڈا سایہ دیا۔ قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے۔ اس درخت کی قدر اس وقت ہوتی ہے دوست جب وہ کاٹ لیا جائے، ہٹا لیا جائے۔ مجھے بتائیے گا جہاں کبھی شجر تھا لائٹ چلی جائے، آپ چارپائی اٹھا کے اس کے نیچے آؤ، آسودگی ملے گی؟ دیوار کا سایہ ڈھونڈو گے، آسودگی نہیں ملے گی۔ بھائی جان ماں باپ بورڈ کے درخت کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ سارے زمانے کے دکھ، آزمائشیں، تکلیفیں اپنے اوپر لے لیتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کو تتی ہوا نہیں لگنے دیتے۔ میں رات کا مسافر ہوں، اکثر لیٹ گھر جاتا ہوں۔ میں جب بھی کسی بڑے شہر سے گزرتا ہوں رات 2-3 بجے تو میں دیکھتا ہوں فیکٹریوں سے جوان بوڑھے کام سے فارغ ہو کے گھروں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ جوانوں کو دیکھ کے کبھی تعجب نہیں پیدا ہوا، بات سمجھ میں آتی ہے۔ یہ خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں اور خوابوں کی تکمیل کی دوڑ ہے۔ فیکٹری میں 8 سے 18 گھنٹے اسی لیے کام ہے کہ میرا گھر ہمسائے کے گھر سے بڑا گھر ہو، ہمسائے کے گھر میں کھڑی گاڑی سے ہم بڑی گاڑی چاہتے ہیں، ہم اگو کی کا امیر ترین شخص بننے کا خواب دیکھتے ہیں۔ جان جوکھوں میں ڈالی یار، پردیس کے دھکے بھی اسی لیے کھائے۔ جوان کو دیکھ کے تعجب نہیں ہوتا، بات سمجھ میں آتی ہے۔ تعجب تو بوڑھوں کو دیکھ کے ہوتا ہے۔ یہ وقت آرام کا تھا، خدمت کروانے کا تھا۔ گھر سے سائیکل پہ نکلتا ہے 10 جگہ سانس لیتا ہے، فیکٹری پہنچتا ہے تو مالک گالی بھی دے لیتا ہے۔ کام کرنے کے قابل نہیں رہا، تھک ہار کے بیٹھتا ہے تو پھر مصیبت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بوڑھوں کو دیکھ کے تعجب ہوتا ہے۔ یہ وقت تو آرام کا تھا، خدمت کا تھا، کیا ضرورت پڑی ہے فیکٹری میں 18 گھنٹے کام کرنے کی؟ تو پھر یہ احساس روکتا ہے شاید یار یہ پیٹ کے لیے ہے، اس کی بھی تو آگ بجھانی ہے، شاید کہ پیٹ کے لیے اتنی محنت۔ لیکن جب عمر دیکھتا ہوں منہ میں دانت نہیں، انواع و اقسام کے کھانے پھل نہیں کھا سکتا، یہ بوڑھا اپنی ذات پہ کیا خرچ کرتا ہوگا؟ صبح چائے رس، رات کو دلیا۔ اپنی ذات پہ 50 روپے خرچ کرنے والا فیکٹری میں 18 گھنٹے کام کیوں کرتا ہے؟ میں ماں باپ کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ان کے پیش نظر ہوتا ہے پہلے بچے چھوٹے تھے، اسکول پڑھتے تھے، اب کالج میں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، تعلیمی اخراجات بڑھ گئے۔ انہیں پورا کرنے کے لیے ہمارا بوڑھا باپ فیکٹری میں 18 گھنٹے کام کر رہا ہے۔ ہماری بوڑھی ماں گھر میں سلائی مشین چلا رہی ہے، یار نظر والی اینک لگ گئی۔ ہمارے خواب پورے کرتے کرتے خود بوڑھے ہو گئے یار۔ لیکن انتہائی معذرت سے یار، اچھا ان کے پیش نظر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم پڑھے لکھے نہیں، کل کو ہمارے بچے ہماری جگہ پہ نہ آ کے کھڑے ہو جائیں، وہ ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے خود ہارتے رہے۔ لیکن صد افسوس دوست، ہم بڑے ہوئے تو ماں باپ چھوٹے ہو جاتے ہیں۔
माँ बाप तो इंग्लिश का कोई टेढ़ा मेढ़ा लफ्ज़ बोल देना तो औलाद मजाक उड़ाती है, अब्बा जी 4 क्लासां पढ़ लेते गल ते करनी होंदी। ये बात करते हुए उस बेटे को शर्म ना आई, माजी के औराक ना पलटे, वो रत जगे, वो परदेश के धक्के, वो रातों को रोज रात 2 बजे वापस घर आना, इस बेटे को याद ना आया। आज बूढ़े बाप का मजाक उड़ा रहा है कि 4 क्लासां पढ़ लेते तो गलत करनी होंदी। और मैं उस नलायक बेटे को भी जानता हूँ, और कुछ नलायक ऐसे बेटे भी हैं भी कि वो माँ बाप का तारुफ कराते भी शर्माते हैं। मेरे एक देहात का बूढ़ा जूते गांठ गांठ कर बच्चों को पढ़ाया, बच्चे लाहौर चले गए, ये बूढ़ा देहात से गुड़ गन्ना सौगात लेके बच्चों से मुलाकात के लिए गया। उस दिन उसके दोस्त भी आए हुए थे, तो ये मुलाकात करके बाहर आने लगा, तो किसी दोस्त ने पूछा ये बूढ़ा कौन है, तो आहिस्ता आवाज़ में कहता है ये देहात में हमारा मुलाजिम है। ओए माँ बाप हमारी खिदमत नौकरों की तरह करते हैं, लेकिन नकम्मी औलाद को तो नौकर नहीं समझना चाहिए। हमें कहाँ से उठा के कहाँ तक लाए यार, और आज उनका तारुफ कराते भी शर्माते हैं। मैं कहता हूँ भाईजान आप बहुत बड़े अल्लामा हैं, बहुत बड़े मुफ्ती हैं, बहुत बड़े पीर साहब हैं, बहुत बड़े सियासतदान हैं, बहुत बड़े सरमायादार हो यार। जब घर आओ तो ये सारे स्टार उतार के आया करो, जब घर आओ तो वही 25 साल पुराना बबलू यार, जो माँ हमें प्यार से पप्पू कह के पुकारती थी, हमें वही बन के आना चाहिए। लेकिन हम घर में भी आते तो बड़े बन के आते हैं। इमाम आज़म कितना कादावर शख्स है यार, शहर का सबसे बड़ा मुफ्ती है। माँ बेटे से कहती बेटा सवारी तैयार करो, मैंने फलां बूढ़े आलिम से मसला पूछना है। बेटा ये नहीं कहते माँ तेरे बेटे को ज़िंदगी होगी दीन पढ़ते हुए पढ़ाते हुए, अब सवाल करो, दलाइल की अंबार लगाऊंगा, तशफ़ी हुई तो ठीक, नहीं तो चले जाएंगे। ये भी नहीं कहते अम्मा उम्र में मैं छोटा हूँ लेकिन इल्मी कद तेरे बेटे का बड़ा है, वो खुद मुझसे इस्लाह चाहते हैं। ये भी नहीं कहते यार उनके पास जाने से तेरे बेटे की तौकीर कम होगी। भोले भाले बन जाते, सवारी तैयार करते, नोकेल थामते, उस आलिम के दरवाजे पर चले जाते, और जब वो बाहर आते तो आप फरमाते हज़रत मेरी माँ ने आपसे कोई मसला पूछना है, ज़रा मेहरबानी फरमाइएगा, इनकी रहनुमाई कीजिएगा। वो देख के शर्मिंदा होते कि ये तो मुझसे बड़े आलिम है। अगर सवाल का जवाब ना आता तो इमाम आज़म आहिस्ता आवाज़ में सवाल का जवाब बताते और फरमाते थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में मेरी माँ को ये मसला बयान कर दो। बड़ा बन के नहीं भाई, बड़ा बन के नहीं, छोटा बन के जाओ। इनकी कदर इनकी ज़िंदगी में करो, और जिन्होंने ज़िंदगी में माँ बाप की कदर की उनकी कदरें आज भी बहाल हैं। मेरे नबी यमन की तरफ मुंह करते हैं, कमीज़ के बटन खोलते हैं, लंबे लंबे सांस लेते हैं और क्या फरमाते हैं, इन्नी ला आजिदू रीहर रहमान, मुझे यमन की तरफ से यार की खुशबू आती है। जानते हो वहाँ कौन थे? हज़रत अवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। यार सारी ज़िंदगी हुजूर से मुलाकात नहीं कर सके, शर्फ़ सहाबिया से मुमताज़ नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने खैरुत ताबाइन का लक़ब पाया। ये एजाज़ मिला कैसे? माँ थी, आंखों से नाबीना थी, पीछे कोई खिदमत वाला नहीं था। यार खिदमत रोक लेती है। मेरे नबी फरमाते तुम्हें जब कभी अवैस मिले ना तो उससे कहना कि मेरी उम्मत की मग़फ़रत की दुआ करना। जो बेटे फरमा जिंदाबाद जिंदाबाद। जो बेटे फर्मा बरदार होते हैं दोस्त, वो मुस्तजाबुद दावत बनते हैं, खिदमत से रब मिलेगा। मैंने इब्ने कसीर में एक बूढ़े को पढ़ा, 4 बेटे रखता था, ये पिछली उम्मतों का तस्करा है। बूढ़ा ज़िंदगी मौत से लड़ने लगा, बोलो बरास चारपाई पे। आप जानते हो कि औलाद और वालिदैन के माबैन राब्ता कब तक बाकी रहता है? जब तक हम अपनी ज़रूरियात अपने वालिदैन से पूरी करते हैं। जब तक ज़रूरियात पूरी करते रहे राब्ते में रहे, और जब हम खुद पर पुर्जे निकालते हैं, कमाने के काबिल होते हैं, तो हमने देखा है कि वालिदैन से औलाद के का जो राब्ता है वो तकरीबन कम ही हो जाता है, ख़त्म ही हो जाता है। बुढ़ापा हो और बुढ़ापे के साथ बीमारी आ जाए तो ये कितना मुश्किल है कि वाशरूम तक खुद ना जा सके, कितना मुश्किल। मैंने अक्सर बूढ़ों को देखा, वो कहते हैं मौलवी साहब दुआ करो अल्लाह चलदा फिरदा ले जाए। हुजूर ने तो अचानक मौत से पनाह मांगी है, अचानक मौत में तौबा की तौफीक नहीं मिलती, लेकिन ये बूढ़ा दुआ करवा रहा है कि अल्लाह चलदा फिरदा ही ले जाए। वो दुआ क्यों करवाता है? उसने अपनी आंखों से अपने भाई को बिस्तर पे तड़पते देखा था, उसके सामने उसकी गली महल्ले की कहानियां थी। ये बाज़ औक़ात हम बड़े फ़ख्र से दोस्तों में बैठ के बात करते हैं ना कि इतना छोड़ के जाएंगे कि साथ पुश्ता भी बैठ के खानते खत ना होए। इसमें कोई शक नहीं भाई, आपने मेहनत की, मेहनत का सिला मिला, 5 करोड़ का घर दिया, बड़ी गाड़ी दी, करोड़ों पीछे भी छोड़ा। ये बात तो समझ में आती है, इसको कबूल भी हम करते हैं, आपकी मेहनत की गवाही भी मिलती है, लेकिन ये बात हमें मरने तक धोखे में रखती है। जो बात हम बड़े फ़ख्र से बाज़ औक़ात कह देते हैं कि औलाद याद रखेगी, कट्ठे दा सवा याद रख दिए। और ये तो बीमार हो, बूढ़ा बाप चारपाई पे आए, बोलो बरास करना शुरू कर दे, लोग हमारे पास आते मस्जिद में, मौलवी साहब दुआ करो अल्लाह बेनू पर्दा दे दे।
وہ تو مرنے کی دعائیں مانگ رہا ہے، اس کو تو عاشقوں کی طرح باپ کی خدمت کرنی چاہیے تھی، ماں کی خدمت کرنی چاہیے تھی، اور ہم نے کہا کہ وہ یاد کریں گے، یاد کوئی نہیں کریں گے بھائی، 8 دن نہیں چارپائی پہ آیا تھا بوڑھا، تو اولاد راستہ بدل لیتی ہے۔ خیر وہ بوڑھا زندگی موت سے لڑنے لگا، 4 بیٹے تھے، ایک چھوٹا جو تھا وہ سعادت مند تھا، اس نے بھائیوں کو جمع کیا، کہا تمہارے سامنے والد بیمار ہیں، اب انہیں خدمت کی ضرورت ہے، عجیب سا فیصلہ ہے، اگر میں اب آپ کی خدمت کروں تو وراثت سے مجھے کچھ نہیں ملے گا، اگر آپ کرو گے تو آپ کو نہیں ملے گا۔ آج ہم جس معاشرے میں سانس لے رہے ہیں، یہ باتیں کبھی آپ نے سنی ہیں کسی سے کہ دولت ساری لے لو ابا جی مجھے دے دو؟ لوگ تو 2 ہاتھوں سے دیتے ہیں، اور باقاعدہ کہتے ابا جی نے تو زیادتی کر چھڑی ساڑھ نال۔ تینوں نے نظریں ملائی، دولت کے بھوکے تھے، دولت لے اڑے، اور اس کی آرزو تھی کہ میں اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کروں، اور اس نے پھر تا دم آخر جب تک باپ زندہ رہا خدمت کی، عاشقوں کی طرح کی۔ جب والد دنیا سے رخصت ہونے لگا تو لبوں پہ کیا تھا؟ ہمارے دیہاتوں میں جب ہمارے بوڑھے راضی ہوتے تو ایک جملہ بولتے ہیں، اور یقین جانو مرنے تک اس کا نشہ نہیں اترتا۔ میں کہتا ہوں بھائی مرنے سے پہلے اپنے ماں باپ سے یہ جملہ ضرور کہلائیے گا، اپنے عمل اور رویے سے۔ ہمارے بوڑھے جب راضی ہوتے تو کیا کہتے؟ جا پتر تینوں ستّے ہی خیرانے، تینوں ستّے ہی خیران۔ اس نے بھی جاتے ہوئے کہا جا بیٹا میں تیرے پہ راضی ہوں، ستّے ہی خیرانے۔ وہ اس حال میں گیا کہ بیٹے پہ راضی تھا، غربت کی لکیر پہ کھڑا ہے، دولت کے بھوکے دولت لے اڑے۔ ایک شب سویا، خواب میں اس نے ایک اللہ والے کی زیارت کی، کہا بیٹا فلاں شجر کے نیچے 100 درہم پڑا ہے، جاؤ اٹھاؤ لے آؤ۔ سوال کیا اس میں برکت ہے؟ کہا برکت نہیں ہے، کیونکہ کثرت اور ہے برکت اور ہے۔ دوسرے دن پھر خواب میں ملے، کہا بیٹا وہاں 10 درہم پڑے ہیں، کہا برکت نہیں ہے۔ تیسرے دن پھر خواب میں ملے، کہا پتر وہاں 1 درہم پڑا ہے، کہا برکت، کہا ہاں اس میں ہے۔ درہم اٹھایا، بازار گئے، وہاں ایک دکاندار آوازیں دے رہا تھا 1 درہم میں 2 مچھلیاں گھر لے آیا، پیٹ چاکیے، 2 قیمتی موتی نکلے۔ ایک موتی لے کے بازار آیا، سنار کو دکھایا، وہ زمانہ بھلا تھا، آج تو لوگ داں لگا لیتے ہیں۔ اس نے کہا بھائی اس موتی کی قیمت پورے بازار میں کوئی نہیں ادا کر سکتا، اتنا قیمتی ہے۔ بات بادشاہ وقت تک پہنچی، اس نے جواہری بلائے، ایک موتی کی قیمت کیا طے پائی؟ 10,000، 20,000، 25,000 درہم؟ نہیں بھائی، ایک موتی کی قیمت 30 خچر، ان پہ جتنا سونا لاد لیا جائے۔ سونا اٹھا کے گھر لے آیا، بادشاہ نے دوبارہ طلب کیا، کہا اور موتی رکھتے ہو؟ کہا رکھتا ہوں۔ کہا بیچتے ہو؟ کہا بیچتا ہوں۔ کہا ریٹ؟ کہا اب میری مرضی کا چلے گا۔ کہا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کہا اب ڈبل لوں گا۔ 60 خچر سونا لاد کے گھر لے گیا۔ یقیناً اس شہر میں بادشاہ کے بعد سب سے امیر شخص وہ ٹھہرا، کون؟ جس نے اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کی۔ جوانوں یہ دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی، یہ ٹگئی سب کچھ نہیں ہوتے یار، ماں باپ بہت بڑی دولت ہے، لیکن ہم نے اس دولت کی قدر بڑھاپے میں دیکھی ہے، جب وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ وراثت تقسیم ہوئی تو بھائی نے بھائی کا گلا کاٹ دیا 1 انچ پہ۔ بچپن میں جھگڑا ہوتا تھا نا، ماں میری ہے باپ میرا ہے، اور کتنا خوبصورت جھگڑا تھا یار، کاش کہ یہ بڑھاپے میں بھی ہوتا۔ لیکن بڑھاپے میں یہ جھگڑا نہیں ہوتا کہ ماں میری ہے باپ میرا ہے، بڑھاپے میں یہ جھگڑا ہوتا ہے کہ یہ فلاں جگہ میری ہے فلاں میری ہے۔ لیکن جب ماں باپ کی باری آتی تو تماشا دیکھنے والا ہوتا ہے، اچھا جی یہ نہ دا ان کی کرنا جے۔ اس طرح تو بندہ ملازم سے بھی کلام نہیں کرتا جس طرح ماں باپ کے بارے میں ہم بولتے ہیں، اب ان کا کیا کرنا ہے، تو وہ تماشا دیکھنے والا ہوتا ہے۔ اس موقع پر ہر بیٹا نظریں چراتا ہے، کوئی کہتا ہے گھر چھوٹا ہے، کوئی کہتا ہے میرے خرچے زیادہ ہیں۔ یار یہ بات کتنی گھٹیا بات ہے کہ ایک بیٹا یہ کہے کہ میرے خرچے زیادہ ہیں۔ ہم پلٹ کے دیکھیں، ہم بھی تو 4-5 بھائی تھے، اور اکیلا کفیل تھا ہمارا باپ۔ ہماری ماں سے مشورہ تو نہیں کیا کہ 3 کو دارالامان میں چھوڑ آتے، 2 کی اچھی کفالت کر لیتے، ایک جیسا کھانا دیا یار، ایک جیسا لباس دیا، ہمارے سٹیٹس کا بھی خیال رکھا، ہماری خوشیاں بھی خریدی یار۔ اور آج یہ کہتا کہ میرا گھر چھوٹا ہے، میرے خرچے زیادہ ہیں، اور کچھ نالائق تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ یہ بوڑھا کھانستا ہے تو میرے بچوں کی نیند خراب ہوتی ہے۔ مکافات عمل ہے دوست، آج باپ کی چارپائی کمرے سے برآمدے تک لائے تو توقع رکھیے گا جن کی خاطر ایسا کیا وہ اٹھا کے باہر گلی میں پھینکیں گے۔ ماں باپ بہت بڑی دولت ہے یار، اس دولت کی قدر کرو۔ اگر ہماری وجہ سے، ہمارے رویوں کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں آنسو آئے تو اللہ ہمیں کبھی بھی معاف۔ زندگی سے راستہ مانگے کہ زندگی ہمیں راستہ نہیں دے گی۔ میرے نبی فرماتے الا انبئکم باکبر الکبائر، صحابہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ عرض کی آقا ارشاد فرمائیے، فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ بڑے گناہوں میں دوست ایک گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ میرے نبی فرماتے جب میری امت میں 15 بری خصلتیں آ جائیں گی، ریحن حمراء،
امت انتظار کرے سرخ آندھیوں کا، زلزلوں کا، انہیں زمین میں دنسا دیا جائے گا، اور آسمان سے بھی تابڑ توڑ حملے ہوں گے۔ وہ 15 بری خصلتیں کون کون سی ہیں؟ فرمایا جب حکمران طبقہ سرکاری خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دے گا، جس کے پاس امانت رکھی جائے گی ذاتی مال سمجھ کے ہڑپ کر جائے گا، اور مالدار لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے، علماء دین دنیا کے طلبگار بن جائیں گے، آدمی بیویوں کے فرما بردار ہوں گے، ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے، یہ دوست کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے، باپ کے ساتھ بدسلوکی کریں گے، اور شرابیں عام ہوں گی۔ اس امت کا اول آخر پہ لان تان کرے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ سرخ آندیاں چلیں گی۔ پھر کیا ہوگا؟ زلزلے آئیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ زمین میں دنسا دیا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ آسمان سے یالہ باری ہوگی۔ کب جوانوں؟ جب ماں باپ اولاد کے رویوں سے دکھی اور نالاں ہوں گے تو پھر رحمت خداوندی اس قوم کے بیٹوں سے ناراض ہو جائے گی، اور ناراضگی کا اظہار سرخ آندیاں، زلزلے، زمین میں آسمان سے تابڑ توڑ حملے ہوں گے۔ ایک صحابی نے حضور سے عرض کیا، حضور قیامت کب آئے گی؟ کوئی نشانی ارشاد فرما دے۔ تو میرے نبی نے فرمایا جب مائیں ذلیل ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ یہ گھر گھر کی کہانی ہے دوست۔ میرے ایک ملنے والے ہیں، ملاقات ہوئی تو میں نے میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھا۔ میں نے کہا خیریت؟ تو پھونٹ پھونٹ کے رونے لگے۔ تو میں نے کہا کچھ بتائیں تو صحیح۔ مجھے کہتی آج بیٹے نے منہ پہ تھپڑ مارا ہے۔ میرا ہاتھ پکڑ کے سر پہ رکھا، قریب تھا کہ پھٹ ہی جاتا یار۔ ایک دو ہفتے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی تو میں نے پھر آپ دیدہ دیکھا۔ میں نے کہا ظالم نے پھر مارا؟ مجھے کہتے اس نے کچھ نہیں کہا، تیری باتوں نے دکھی کیا ہے۔ میں نے کہا میں نے آپ کو کیا کہا؟ مجھے کہتی تیری میں نے یہ باتیں سوشل میڈیا پہ سنی، بہت سارے لوگ تیرے سامنے بیٹھے تھے۔ مجھے کہتے میرا دل ڈوبنے لگا، خوف کھانے لگا، اتنے لوگوں میں سے کسی نے میرے بیٹے کو بد دعا نہ دی ہو۔ میں نے کہا ظالم تو تھپڑ مارتا ہے اور وہ تیری زندگی کی بھیک مانگتی ہے۔ بڑی دولت ہے یہ ماں باپ یار۔ مجھے جنوبی پنجاب سے ایک صاحب نے کال کی، کہتا ہے مولوی صاحب میری کہانی سنیے گا، مجھے مشورہ دیجیے گا۔ کہتا ہے جوانی میں ماں بیوہ ہوئی، اکیلا ہوں، کوئی بہن بھائی نہیں۔ اس بات کا پوری شدت سے احساس ہے کہ میرے کندھوں پہ ماں کے بڑے احسان ہیں، لوگوں کے گھروں میں برتن مانجے، جھاڑو دیے، بڑی محنت سے پالا پوسا بڑا کیا۔ وہ کہتا ہے اب جوان ہوں، شادی شدہ ہوں، گھر میں نوح ساس کا جھگڑا ہے، اور جو میں دیکھتا ہوں اس میں ماں کا قصور کچھ زیادہ لگتا ہے، تو آپ مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ میں نے کہا درگزر، گھر والی کو بھی سمجھا، جس طرح پیچھے ماں چھوڑ گئی یہ بھی ماں ہے، بڑھاپا تو خود ایک امتحان ہوتا ہے، تھوڑا سا مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا درگزر کرو۔ مجھے کہتا ہے میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے۔ میں نے کہا کیا آئی ہے؟ وہ کہتا ہے میں اپنی ماں کا نکاح نہ کر دوں۔ میں نے کہا تیری اماں کی عمر کتنی ہو گئی؟ کہتا ہے 60 سال۔ میں نے کہا ظالم، جوانی تو تیرے نام لگا دی، جب اسے سہارے کی ضرورت تھی تجھے سہارا سمجھا، اور آج تو بھی اس کو گھر سے نکال رہا ہے۔ بڑی دولت ہے بھائی، اس دولت کی قدر کیجئے گا۔ اگر دھکے دیے، گالی دی، برادری میں پڑے، پنچایت میں نے بٹھا کر کے ذلیل کیا تو اللہ ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ میں ٹوبہ ٹیک سنگھ ایک جگہ خطاب کے لیے گیا، اللہ اکبر۔ اچھا اس سے پہلے میں آج کی کہانی سناتا ہوں۔ میں آج کھاریاں تھا تو ایک ہمارے بڑے محبوب دوست ہیں، ان کی والدہ کا ہی ختم تھا، تو تقریباً یہی ملتی جلتی کوئی گفتگو تھی، تو وہ مجھے گاڑی تک چھوڑنے آئے، تو انہوں نے مجھے ایک بات سنائی جس کا نشہ ابھی تک میری طبیعت سے نہیں اترا۔ میں نے انہیں، آپ کے بالکل پڑوس میں سیالکوٹ ہے، وہاں میرے ایک دوست ہیں فاہد نام کے، ان کی بات سنائی دوران خطاب کہ وہ اپنی والدہ کو شاپ پہ لے کے گئے، وہ جوتے خریدنے تھے، دکاندار نے ایک دکھایا، دو دکھایا، تین دکھائے، وہ 7-8 جو نا وہ جوڑے انہوں نے دکھائے مختلف قسم کے۔ تو وہ پوچھتا ہے کہ ماں جی کون سا پسند ہے؟ انہوں نے پتر سارے ہی پسند نے۔ تو اس نے کہا ساری پیک کر دو۔ یعنی یہ بیٹے کی محبت تھی، یہ میں نے بیان کی۔ تو وہ مجھے گاڑی تک چھوڑنے آئے، میں بیٹھنے لگا تو اس جوان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے کہتے کہ وہ انگلینڈ ہوتے ہیں، وہ کہتے میں نے ماں کو کال کی، میں نے پوچھا ماں جی کیا حال ہے، خیریت دریافت کرنے کے بعد پوچھا کیا کر رہی ہیں آپ؟ تو مجھے کہتی پتر میں ساگ بنا رہی ہیں، کھانا ہی تے آ جا۔ وہ کہتا مولانا 3 گھنٹے بعد میں ایئرپورٹ پہ تھا، اور پھر میں وہاں سے پاکستان آیا اور ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا ساگ کھایا ہے۔ یہ بھی تو اولاد ہے نا یار، یہ بھی تو بیٹے ہیں نا یار۔ اور ہم لوگ بعض کا سمجھتے ہیں ہم باہر گئے ہیں، ہم ان کو پیسے بھیج دیتے ہیں، ہمارا وہاں ہونا کوئی ضروری ہے؟ او بھائی جان، یہ دوائی دارو جو آپ لوگ کہتے ہیں نا کیسی پیسے کل دینے ہی کافی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں یار یہ دوائیاں کام نہیں آتی، آپ کی ضرورت ہے انہیں۔
اداسی آپ کی ہے، بیماری آپ کی ہے، وہ آپ کو ملنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو گلے سے لگانا چاہتے ہیں۔ خیر، بات کس کی میں عرض کر رہا تھا؟ خانہ ذہن سولج کی، معاف فرمائیے گا۔ ہاں، ٹوبہ ٹیک سے ایک جوان مجھے ملا، 18-20 سال اس کی عمر تھی، سر پہ امامہ تھا اور سفید لباس پہنا ہوا تھا۔ مجھے دوست نے بتایا کہ یہ صبح لوگوں کو نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ میں نے اس بچے کو بہت دعائیں دی، میں نے کہا بیٹا یہ تو بہت سعادت کی بات ہے، ورنہ آج کا جوان تو چونک چوباروں میں نظر آتا ہے، چھٹی کے وقت اسکول کے گیٹ کے سامنے جوانیاں برباد کرتے ہیں، لیکن تو کتنا سعادت مند ہے جو لوگوں کے کنڈے کھڑکا کے مسجد میں لے جاتا ہے۔ تو میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے سرگوشی کی، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب یہ باپ کا گستاخ بھی بڑا ہے، دستار کے ہر پیش کی تصدیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا، وڈیاں وڈیاں پگاں بن لینا بندہ وڈا نہیں ہوتا، بندہ رویوں سے بڑا ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا بیٹا یہ تو زیادہ چرب زبان بڑا تھا، وہ کہتا مجھے بھی بٹھاؤ میرے باپ کو، میں غلط ہوا تو جوتے کھاؤں گا۔ خیر میں نے اسے سمجھایا، اس کے دل کے دروازے پر دستک دی، میں نے کہا جا معذرت کر کے۔ 10 منٹ بعد واپس آیا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے بڑا ہی مہربان باپ ہے، میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہوں، اس نے مجھے سینے سے لگا لیا ہے، اور بھائی آج سینے سے لگ جاؤ، کل قبروں سے لپٹ کے رونا پڑے گا، پھر پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ماں باپ بڑی دولت ہے بھائی، اس دولت کی قدر کرو۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے ہے، اور عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے بھی دکھایا۔ مصلی امامت پہ کھڑے ہیں اور تا حد نظر اصحاب ہیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور کو ماں یاد آ گئی۔ یہ مکی دور نہیں، یہ مدنی دور ہے، یہاں آداب کی آیتیں اتر آئی ہیں، یہاں صحابہ کتار اندر کتار کھڑے ہیں، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یار جس نے دکھوں کا دور دیکھا ہو، خوشحالی آئے تو انسان آرزو ضرور کرتے کاش کہ آج میرے ماں باپ ہوتے۔ میں اور آپ اپنا ماضی پلٹ کے دیکھیں تو ہم خود کو غربت کی لکیر پہ دیکھتے ہیں۔ ایک وقت کا ہوتا تھا، ایک وقت کا ہوتا ہی نہیں تھا۔ اچار سے روٹی کھا لیتے تھے یار، گنڈے سے روٹی کھا لیتے تھے، گڑ سے کھا لیتے تھے۔ وہ کسی نے بابے سے فقیر سے پوچھا نا بابا جی سارنا سوادی چیز کیڑی ہوندی ہے؟ تو انہوں نے کیا پتر بھوک ہوندی ہے۔ بھوک کے زمانے میں اچار بھی کھایا کرتے تھے، ہم تو وہ لسی میں نمک مرچ ڈال کے اس سے بھی روٹی کھا لیتے تھے۔ تو ماں باپ یاد نہیں آتے جب دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے پھل لگے ہوں؟ تو پھر آرزو انسان کا کاش کیا جب ماں ہوندی، آج ابا جی ہوندے تو یہ بہار بھی دیکھتے۔ اور یار کبھی کوئی گلی محلے میں نہیں جانتا تھا، رشتہ دار ہی نہیں پہچانتے تھے۔ ویسے بھی غریب کا رشتہ دار ہوتا بھی کوئی نہیں، غریب تو بیچارہ کسی کو کال کر لینا تو وہ نواب کا بیٹا کال نہیں ریسیو کر رہا، کیوں؟ کہیں قرض نہ مانگ لے، قرض دے دیا تو کہیں پھر واپس ہی نہ کرے۔ یار غریب خوددار بھی بڑے ہوتے ہیں، عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دیتے یار۔ وہ تو سمجھتا تھا میرے چچا کا بیٹا ہے، میرے تائی کا بیٹا ہے، میرے پھپھو کا بیٹا ہے، لیکن بھولا بالا تھا۔ وہ کیا جانتا تھا کہ دولت آ جائے تو پھر رشتے بھی بدل جاتے ہیں، ترجیحات بھی بدل جاتی ہیں، راستے بھی بدل جاتے ہیں۔ کبھی زمانہ تھا کہ کوئی گلی محلے میں نہیں جانتا، رشتہ دار نہیں پہچانتے تھے۔ آج پوری دنیا میں شہرت ہے، انسان آرزو نہیں کرتا کاش کے ماں باپ ہوتے۔ اور کبھی پاس سائیکل نہیں ہوتا تھا یار، آج جہازوں کے سفر ہیں، آج دوڑتی گاڑیاں، فلک بوس عمارتیں، بنگلے، پلازے ہیں۔ انسان آرزو کرتا ہے کاش کے ماں باپ ہوتے۔ میرے ایک دوست نے گاڑی لی، میں نے مبارکباد دی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے کہا کاشف خوشی کے ہیں یا ماضی کی تلخیاں؟ مجھے کہتا ہے ایک زمانہ تھا کہ ماں بیمار ہو گئی اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ماں کو گاڑی پہ بٹھا کے ہاسپٹل لے جاتا۔ وہ کہتا ہے ماں کو گدھا گاڑی پہ بٹھایا اور ماں راستے میں ہی زندگی کی بازی ہار گئی۔ وہ کہتا ہے آج سب کچھ ہے، آج ماں نہیں ہے۔ مرنے والے یہ بات کیا جانے، جینے والوں پہ کیا گزرتی ہے۔ اپنوں کے بغیر زندگی بڑی ادھوری ہوتی ہے بھائی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 سال عمر تھی جب ابوا نامی ایک بستی آئی جہاں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیمار ہو گئی۔ مصلی پہ کھڑے ماں یاد آ گئی، اور ماں بچھڑی تھی جب حضور کی عمر 6 سال تھی۔ سیدہ بیمار ہوئی، بخار نے آ گھیر لیا تو آپ نے ام ایمن کو کہا کہ میرے بیٹے کو بحفاظت عبد المطلب تک پہنچا دینا۔ پھر حضور کو پاس بلایا، ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور، ماں بیٹے میں خوب سی جاتی ہے۔ 2 ایک باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو گئی۔ فرماتی بیٹا کلو حین میت کلو جدید بال کلو کبیر یفنا وانا میتۃ وذکر باق وولدت طہرا۔ فرمایا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے۔ فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا۔ فرمایا اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، موتی فضا میں بکھرے، ماں سے لپٹے لپٹ کے روئے، ننھے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی، آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا۔ پھر جہاں تک ماں نظر آتی رہی، میرے نبی پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں۔
میں نے سید آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی 2 دفعہ زیارت کی ہے. یہ مدینہ سے تقریباً 350 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. ہم پہلی دفعہ حاضر ہوئے، سحری کا وقت تھا. اللہ اکبر. ہم پہاڑ کے نیچے تھے، ماحول خاموش تھا، ہوا کا کہیں سے ایک جھونکا بھی نہ آیا. لیکن جب سیدہ کے قدموں میں جا کھڑے ہوئے تو ایسا لگا کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے ہی کھول دیے ہیں. آج بھی جنت سے ٹھنڈی ہوائیں سیدہ آمنہ کو سلام کرنے آتی ہیں. ہم جب وہاں سے واپس آنے لگے تو میں نے دوستوں سے کہا کہ یار آج ہم بھی جس طرح حضور ماں سے بچھڑے تھے اور پلٹ پلٹ کے ماں کو دیکھا تھا، میں نے کہا آج ہم بھی اسی طرح یہاں سے رخصت چاہیں گے. پہلی دفعہ پلٹ کے دیکھا تو حضور کا بچپنے کا زمانہ یاد آ گیا. ماں سے بچھڑتے ہوئے حضور کے کیا جذبات تھے. پھر ہماری ہچکیاں مقام بدر تک تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. ایمن کہتی میں حضور کو لے کے پہاڑ سے نیچے آئی. جب نیچے آئی تو پلٹ کے دیکھا تو ساتھ نہیں تھے. فرماتی میں پھر جلدی سے پہاڑ پہ چڑھی تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ تو جانتے ہو کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. ایمن کی جان نکل گئی، سینے سے لگا لیا. میرے نبی فرمایا کرتے تھے ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے. آج ماں کی یاد آئی، مصلی امامت پہ کھڑے ہیں، تاحد نظر اصحاب ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے. صحابہ کو کلام کیا، فرمایا کاش کہ آج ماں ہوتی، میں تمہیں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورۃ فاتحہ کی قرات بھی کر چکا ہوتا. میری والدہ کو مجھ سے کوئی کام یاد آ جاتا، وہ مسجد نبوی کے دروازے پر آ کر کہتی بیٹے محمد میری بات سنو. حضور فرماتے میں نماز توڑ کے پہلے ماں کی بات کو سنتا. ماں باپ دوستو بہت بڑی دولت ہے یار، اس دولت کی قدر کرو. مانا کہ یار آپ بڑے ہو گئے ہو، آپ کے کندھوں پہ بہت ساری ذمہ داری ہیں، اس بات کا میں بھی شعور رکھتا ہوں. اب آپ محنت کرتے ہو تو گھر کا چولہا جلتا ہے، لیکن میرا کہنا ہے یار آپ کے پاس 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ بھی آپ کے پاس ماں باپ کے لیے نہیں. یار کم از کم 1 گھنٹہ اپنے ماں باپ کے لیے مختص کر دو. ان کے پاؤں دبایا کرو، ان کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگایا کرو، ان کے لیے باہر سے تحائف لایا کرو. کبھی کپڑے لے آئے، کبھی جناب ان کے لیے پھول لے آئے، کبھی کبھی باہر گھمانے پھرانے لے جایا کرو یار، کبھی ان کو پرانے دوستوں سے ملانے لے جایا کرو. یہ مرتے اس وقت ہے جب ہم ٹائم نہیں دیتے. ہمارا والدین سے کتنا رابطہ ہوتا ہے، سرے راہ گزرتے ملاقات ہوگی تو سلام کر لیا، بس حجرے میں گئے اور کنڈا لگایا اور پھر اس کے بعد خبر بھی نہ لی. صرف 1 گھنٹہ ان کے ساتھ گزارنا شروع کر دو، کبھی بھی نہیں مریں گے. بعض کا تو اولاد کو دھوکہ لگتا ہے، ہم لوگ سمجھتے شاید کہ ہم 15 دن بعد 10 دن بعد ان کی کوئی تھوڑی سی خدمت کر دیتے، 2-4 ہزار، شاید کہ یہ میں زیادہ بتا رہا ہوں، 500,000 ان کی خدمت کرتے ہیں تو شاید اس لیے ہماری راہوں میں بیٹھے ہوتے ہیں. انہیں ہمارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی یار، زندگی میں بڑے پیسے کمائے ہوتے ہیں اور وہ خرچ بھی ہمارے اوپر کیے ہوتے ہیں. انہیں ہمارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی دوست، ان کی آرزو ہوتی ہے کہ میرے بچے میرے پاس آ کے بیٹھیں. وہ آپ کے پیسوں کے بھوکے نہیں یار، وہ آپ کے بھوکے ہوتے ہیں یار. ان کے ساتھ وقت گزارا کرو، گپ شپ لگایا کرو، ماں باپ کی قدر زندگی میں کرو. آخر پہ 1-2 بات ہے، گفتگو سمیٹ لیتا ہوں. میں نے آپ کو اتنی ساری باتیں والدین کی عظمت کے حوالے سے عرض کی، دل میں شوق پیدا ہوا، ماں باپ ہوتے تو قدر کرتے. جن کے پاس ہیں بھائی وہ تو ان کے قدموں میں جا کے معذرت کرو نا. اور یہ باتیں جو ہم والدین سے کہتے ہیں نا کہ ایسا مرنا جیونا توڑنا ختم کر لے، اور باقاعدہ کچھ بچے تو نالائق ہم نے دیکھے بھی ہیں حضرت کہ وہ ماں باپ سے واقعی مرنا جینا ختم کر لیا ہے. بوڑھے باپ کا لاشا گھر میں پڑا ہے، محلے دار ترلے کر لے پتر جا کے منہ بیہ لے، چارپائی کو کندھا ہی دے لے یار، اس کی قبر پہ پھول ڈالا ہے. وہ کہتا ہے ابے سے بات کی تھی، میں مر گیا تو تسی نہ آیا، تسی مر گئے تو میں نہیں آواں گا. ایسی نالائق اولاد بھی اس معاشرے میں ہے. تو خیر بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ ماں باپ کو وقت دینا شروع کر دو. یہاں میں نے عرض کرنا تھا کہ میں نے اتنی باتیں سنائی تو دل میں شوق پیدا ہوا، جن کے نہیں ہیں کہ ہوتے تو ہم ان کی خدمت کرتے. یہاں ایک بڑی خوبصورت بات مجھے واصف علی واصف کی جو دل کو چھو جاتی ہے. آپ سے کسی نے پوچھا تھا کہ ماں باپ زندہ نہ ہوں تو ان کے ساتھ بندہ حسن سلوک کرنا چاہے، کوئی عمل وظیفہ ہے ساتھ لے کے جائیے گا. تو آپ نے فرمایا ماں باپ نہ ہو تو پیچھے جو اولاد چھوڑ جاتے ہیں نا ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، ماں باپ قبروں میں آسودہ ہوں گے. میں یہاں توجہ دلاؤں گا، یہاں کچھ لوگ امیر ہوں گے اور کچھ بھائی امیر، کچھ بھائی امیر اور کچھ بھائی غریب. یہ غربت اور امارت اللہ کی طرف سے ہے. کوئی مت خیال کرے کہ میں بڑا سیانا ہوں، میں بڑا محنتی ہوں اس لیے میرے پاس دولت زیادہ ہے. بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سیانے. بعض کا تو ایسا بھی ہوتا ہے بھائی، دولت سے انسان تو بڑا نہیں ہوتا، رویوں سے بڑا ہوتا ہے. تو یہ غربت امارت اللہ کی طرف سے ہے. ایک صحابی نے آ کے عرض کیا نا کہ حضور میں کماتا ہوں اور میرا بھائی کماتا نہیں. فرمایا ہو سکتا ہے اللہ تجھے رزق اس کے صدقے دیتا ہو، تو بھائی مت کوئی خیال کرے کہ میں سیانا ہوں تو اس لیے میرے پاس دولت زیادہ ہے. تو خیر توجہ یہ دلانا چاہ رہا ہوں
کہ جو امیر ہے وہ اپنے غریب بھائی کی کفالت لے لے، لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ امیر بھائی کے دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے پھالے ہوتے ہیں، باقی بچ جانے والے کتوں کے آگے ڈال دیے جاتے ہیں، روڑی پہ پھینک دیتے ہیں، لیکن دیوار کے متصل غریب بھائی کا گھر ہوتا ہے، کچی دیواروں سے چیخوں کی بھی آوازیں آتی ہیں، صفاق اتنا یار پرواہ بھی نہیں ہوتی اس کو۔ اس کے لیے کیا مشکل تھا یار، بھائی کو سٹینڈ کر دیتا۔ کسی نے کہا نا کہ آپ کروڑ پتی کیسے بنے؟ اس نے کہا میں نے نیچے والوں کو لکھ پتی کیا، اللہ نے مجھے کروڑ پتی کر دیا۔ اشفاق احمد کہتے ہیں میری دادی کہا کرتی تھی کہ پتر جو مٹھی بند رکھتا ہے اس میں چیز تھوڑی آتی ہے، اور جو مٹھی کھول کے رکھتی ہے اس میں چیز دینے والے کنگال نہیں ہوتے۔ اشفاق احمد کہتے ہیں اللہ کے دیے سے دینا ہے، کون سا پلے سے دینا ہے یار، اللہ نے بھائی کو دیا ہے تو بھائیوں پہ خرچ کرو یار، نشے سے نشہ طبیعت میں ہونا چاہیے۔ تو توجہ یہ دلاؤں گا کہ امیر بھائی اپنے غریب بھائی کی کفالت لے لے۔ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو 5 فیکٹریوں کا مالک ہے، اسی فیکٹری میں اس کا بھائی ملازم ہے، بھتیجے بھی گالیاں دے لیتے ہیں۔ توجہ یہ بھی دلاؤں گا یار، یہاں کچھ بھائی امیر اور کچھ بھائیوں کی بہنیں غریب ہوں گی، کتنا اچھا ہے یار امیر بھائی اپنی غریب بہن کی کفالت لے لے، لیکن شاید کہ ایسا بھی بہت کم ہوتا ہوگا۔ امیر بھائی کے ہاں غریب بہن رشتہ لینے آ جائے نا تو بھائی کے رویے دیکھنے والے ہوتے، وہ کہتا تیری جرت کیویں ہوئی ہے، تو اپنی اوقات تو دیکھ، تو میری بیٹی کو 2 وقت کا کھانا نہیں دے سکتی، اور رازق ہم ہیں یار۔ بہنیں ولی ہیں، ولی بنا دیتی ہیں، بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں، بہنوں کے ہاتھ بھائیوں کے لیے ہر وقت اٹھے رہتے ہیں۔ یہ ہمیں اچھی لگتی کوئی نہیں، لیکن بھائیوں کے حق میں اچھی بڑی ہوتی ہیں یار۔ مجھے ایک صاحب نے کال کی مولانا بہن تحفہ دے تو لے لینا چاہیے، میں نے کہا کیوں نہیں بھائی، تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے، تحفہ کتاب کپڑوں کا جوڑا نہیں، اس کے حصے کی زمین۔ ویسے بھی بہنیں تو بھائیوں پہ وار دیتی ہیں، یہ بھائی ہے جو 1 انچ پہ لڑ پڑتا ہے، بہنیں وار دیتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ بہن کو یہ بھی ڈر ہوتا ہے اگر میں نے اپنا حق مانگا تو بھائی بچوں کو نفرت کا درس دے کے جائے گا، پھپھی نے منہ نہیں لانا، میں مر گیا تینوں میرے جنازے تے بھی نہ آن دینا۔ غلط کیا اس نے کیا؟ اپنی بہنوں کو عزت دیا کرو یار۔ ستم یہ ہے کہ جب تک ماں باپ تھے تو ماں باپ تو 15 دن بعد اداس ہو جاتے تھے، داماد کا ترلا کا پتر تو چھاڑ جا واپس ہم چھوڑ آئیں گے، لیکن ماں باپ چلے گئے یہ 6 مہینے ہمارے گھروں میں نہیں آتی، ہمیں ان کی یاد بھی نہیں آتی۔ یہ تو بیچاریاں سال بعد چھٹیاں گزارنے آ جائیں نا تو ہمارے رویے دیکھ کے واپس چلی جاتی ہیں۔ میں کہتا ہوں بچوں کے دل میں خالہ کا پیار ہے، پھپھو کا پیار کیوں نہیں آتا یار؟ سکھانا پڑتا ہے۔ میرے بچوں کی عادت ہے جب میری بہنیں آتی ہیں تو وہ پھول لے کے استقبال کرتے ہیں۔ اپنی بہنوں کو عزت دو یار، ان سے اداس ہوا کرو، ان کی جھولیاں بھرا کرو، انہیں کبھی کبھی پاس بلا کے کھانا کھلایا کرو یار، کبھی کبھی جا کر کے ان کی خدمت کیا کرو۔ یہ بڑے بے لوث رشتے ہیں یار، ان کی قدر کرو۔ اگر چاہتے ہو ماں باپ قبروں میں آسودہ ہوں تو اپنے دکھی غریب بہن بھائیوں کی کفالت لے لو۔ آخری بات گفتگو سمیٹ لیتا ہوں، میں نے ایک بہت بڑا دانشور اس کا لیکچر سنا، بات دل کو لگی جا کے۔ وہ صاحب کہتے ہیں میرے پاس ایک شخص آیا، اس کو بلڈ کینسر تھا، زندگی موت سے لڑ رہا تھا، اس کا تعلق لاہور سے تھا، کروڑ پتی آدمی تھا۔ اس نے کہا حضرت میں زندگی موت سے لڑ رہا ہوں تو مجھے کوئی راستہ دکھائیں، آپ روحانی علاج کرتے ہیں۔ پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا لاہور سے۔ آبائی شہر پوچھا، کہا فیصل آباد۔ کہا وہاں کو تیرے عزیز رشتے ہیں؟ کہا ہاں وہاں میرے چچا تائے ہیں۔ مالی پوزیشن پوچھی، کہا وہ سب غریب ہیں۔ اگلی بات سنیے گا، کہا کتنی دیر ہو گئی ان سے ملاقات کیے ہوئے؟ وہ کہتا 20 سال ہو گئے۔ 20 سال ہو گئے، اپنوں سے نہیں ملا، کیونکہ دولت راستے بدل دیتی ہے۔ کم لوگ ہیں ہم نے دیکھے ہیں جو اپنے آغاز کو یاد رکھتے ہیں کہ ہم کہاں سے شروع ہوئے تھے، آج کہاں پہ کھڑے ہیں، ورنہ اکثر لوگ اوقات بھول ہی جاتے ہیں نا۔ تو 20 سال ہو گئے، اپنوں سے نہیں ملا۔ کہا تیرا علاج آج سے شروع ہوتا ہے۔ کہا کرنا کیا ہے؟ کہا 20 دن ان لوگوں میں گزار کے آؤ، کسی کو ٹریکٹر لے دینا، کسی کا ہل ٹھیک کروا دینا، کسی کا ٹیوبل ٹھیک کروا دینا۔ کہا 20 دن ان کی خدمت کر کے آ، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ 20 دن بعد واپس گیا، کہا دوبارہ ٹیسٹ کرواؤ۔ جب دوبارہ ٹیسٹ کروائے تو اس کو بلڈ کینسر۔ بھائی جان جہاں دوا کام نہیں نہ آتی وہاں دعائیں کام آتی ہیں، اور دعائیں کروایا نہ کرو یار، دعائیں لیا کرو۔ کلیجے تو آواز آئے یا اللہ انہوں شفا دے دے، انہوں اللہ رزق حلال اور رزق فصیح دے دے۔ دعائیں کروایا نہ کرو، دعائیں لیا کرو۔ میرے نبی فرماتے اگر عمر میں رزق میں برکت چاہیے تو فرمایا صلہ رحمی کیا کرو، اور تمہاری صلہ رحمی کے سب سے زیادہ مستحق تمہارے اپنے ہی دکھی غریب بہن بھائی ہیں۔ اگر چاہتے ہو ماں باپ قبروں میں آسودہ رہیں، آسودہ ہوں، تو اپنے
سے جو کمزور لوگ ہیں اپنے غریب اور دکھی بہن بھائیوں کی مدد کرو گے تو ماں باپ قبروں میں آسودہ ہوں گے۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ عزیزم کے والدین کی کامل مغفرت فرمائے، بیٹوں کو اسی طرح ساری زندگی اپنے ماں باپ کو دعاؤں میں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا